فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین وهدانا النجدین، والحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين، أولها آدم وآخرها خاتم، وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى، لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اللهم صل على محمد. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت خطبے میں پڑھی، وہ آیت بے انتہا مشہور ہے اور واقعہ بھی بہت مشہور ہے. آیت میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے اپنے ملائکہ سے، اپنے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، ایک انسان بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کا پتلا بنا لوں، جب میں اس کا پیکر بنا لوں، جب میں اس کا جسد بنا لوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کا پیکر بنا لوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور پھر میں اس کے اندر اپنی روح میں سے ڈال دوں. فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم لوگ فوراً اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. عزیزوں، بہت بار کی آپ کی سنی ہوئی آیت ہے، بس میں آج ایک الگ زاویے سے اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور پھر چونکہ وقت ایسا نہیں ہے کہ فضائل پیش کیے جائیں، بس صرف اور صرف مسائل تک پہنچنے کے لیے میں نے اس آیت کو اختیار کیا ہے. آیت یہ صاف بتا رہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا، پہلے مٹی کا پتلا بنایا اور پھر اس کے اندر روح ڈالی. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم اور ایک روح. ایک وہ پتلا کہ جو پہلے آدم کا بنایا گیا تھا مٹی کا، اور پھر اس کے اندر پڑنے والی روح. دو چیز سے مرکب شے کا نام انسان ہے. اور یہ چیز بالکل اتنی واضح ہے کہ اس کے بارے میں سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. ہر انسان چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو تو یہ مانتا ہے کہ انسان جسم اور روح دونوں سے بنا ہے. لیکن اب اس سے آگے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اور قرآن بھی کہہ رہا ہے، اور وہ یہ آیت میں آیا
فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں، اللہ کہہ رہا جب میں اپنی روح میں سے اس میں ڈال دوں. یہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی روح میں سے اس میں ڈال دوں، اس سے فوراً ثابت ہو گیا کہ جو اس کے اندر روح پڑنے والی ہے وہ جاوداں ہوگی، وہ خلود رکھتی ہوگی، امارٹل ہوگی، وہ مٹنے والی نہیں ہوگی. کیونکہ اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے میں اپنی روح میں سے اس میں کچھ ڈال دوں، تو اس کا مطلب جس طرح اللہ خالد ہے، جس طرح اللہ جاوداں ہے، جس طرح اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جس طرح وہ اٹرنل ہے، اسی طرح وہ روح جو وہ اس میں سے کہہ رہا ہے میں اپنے میں سے ڈال دوں، تو پھر وہ روح بھی امارٹل ہوگی. ثابت ہو گیا کہ انسان کا جسم بھلے ہی امارٹل نہ ہو لیکن روح امارٹل ہوتی ہے، خلود رکھتی ہے، جاودانگی رکھتی ہے. جسم مٹ جاتا ہے، روح باقی رہ جاتی ہے. یہ بات بالکل واضح ہے. اب روح کیا چیز ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ لوگ آئے اور پیغمبر سے پوچھا، یسألونک عن الروح. آیت کہتی ہے کہ اے نبی، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کیا ہے. جواب دیجئے قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح تو اللہ کے امر میں سے ہے، یعنی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ روح کیا چیز ہے. جسم کو بھلے ہی سمجھ لیں ڈاکٹر، جسم کو بھلے ہی سمجھ لیں طبیب، لیکن روح کو کبھی کوئی نہیں سمجھ پائے گا. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. تو اب دو چیزیں ہو گئی ہمارے سامنے. ایک تو یہ کہ انسان جسم اور روح دونوں سے بنا ہے، دوسرے یہ کہ جو روح ہے نہ تو ہم اسے سمجھ سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں، مگر اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ جاوداں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ اٹرنل ہے. عزیزو، بس میں یہیں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے خلود کے لیے، انسان فطرتاً ایسا بنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ باقی رہے. اس کے لیے طرح طرح کے وہ کام کرتا ہے کہ جس سے وہ باقی رہ جائے. کچھ لوگ مثلا مال کو جمع کرتے ہیں اور سوچ کے رکھتے ہیں کہ یہ مال میرے آڑے وقت کام آئے گا اور اس کے ذریعے میں ایسا علاج کروں گا کہ جس سے میں باقی رہوں. ہے بھی قرآن کہہ رہا یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اسے خلود بخش دے گا، اٹرنل بنا دے گا؟ نہیں، مال ایسا نہیں کر سکتا. ہوتا بھی ہے جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، چاہے جتنا مال جمع کر لیں، چاہے اسپتال اپنے لیے بنا لیں، لیکن پھر بھی اس دنیا سے جانا پڑتا ہے. انسان کوشش ضرور کرتا ہے مال کے ذریعے باقی رہنے کی، مگر باقی رہ نہیں پاتا. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں نہ رہا تو کیا ہوا، میری نسل باقی رہے گی، میری اولاد ہوگی، آگے نسل چلے گی، میرا بیٹا ہوگا. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں بیٹے سے نسل چلتی ہے اور بیٹا ہوگا تو میری نسل باقی رہے گی اور اس طرح سے میرا نام باقی رہے گا. لیکن یاد رکھیے، جس طرح سے یہ انسان مر رہا ہے، اولاد بھی مر جائے گی، نسل بھی ایک دن ختم ہو جائے گی. تو نسل بھی انسان کو اٹرنل نہیں بنا پاتی، خلود نہیں دے پاتی. اب کیا چیز لوگ کچھ کرتے ہیں یہ کہ سڑکوں کا نام اپنے نام سے رکھ لیتے ہیں، مردہ لوگوں کے نام سے رکھ دیتے ہیں، بلڈنگز کا نام مردہ لوگوں کے نام سے رکھ دیتے ہیں. مگر جس طرح سے وہ انسان مٹ گیا اس طرح سے ایک دن یہ سڑک مٹ جائے گی، یہ عمارتیں مٹ جائیں گی، نام ختم ہو جائے گا. ایک انسان ایسا ہے کہ جس نے ایک ایسا فارمولہ دیا کہ جس کے بعد لوگ سمجھ گئے کہ زندہ رہنے کا ایک طریقہ اور بھی، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے. یوں کہوں میں خاصان خدا کا ایک ایسا سلسلہ ہے جنہوں نے ایک نیا فارمولہ دیا جس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے، اور وہ فارمولہ یہ ہے اگر تم اٹرنل بننا چاہتے ہو، اگر تم جاوداں بننا چاہتے ہو، اگر تم ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو، تو وہ راستہ شہادت کا ہے. تم اپنا خون اللہ کے نام پر بہا دو، تم اپنا خون حق کے نام پر بہا دو، بس تم پھر جاوداں بن جاؤ گے. دشمن بے وقوف اور نادان اور جاہل تھا جس نے یہ سمجھا کہ اگر ہم حسین کو مٹا دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، ان کے سر و تن میں جدائی ڈال دیں گے تو حسین مٹ جائیں گے. احمق تھا، بے وقوف اور نادان و ناسمجھ تھا.
کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ روح کبھی مٹتی نہیں. یہ تو عام انسانوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ روح نہیں مٹتی. اور پھر اگر وہ انسان ہو کہ جس کی روح اس منزل پر پہنچ چکی ہو، اتنی قوی بن چکی ہو، عروج پا چکی ہو، کمال پا چکی ہو، کہ جس کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب یہ عام روح نہیں ہے، یہ وہ روح ہے کہ جس کو اللہ سند دے رہا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ ہے. اب اس کو کیا مٹاؤ گے؟ تم اگر حسین کی زندگی دیکھنا چاہتے ہو، حسین کو دیکھنا چاہتے ہو کہ آج زندہ ہیں یا نہیں، تو یہ دیکھو کہ کتنے زبانوں سے، کتنے منہ سے اور کتنے سینوں سے حسین کی آواز آ رہی ہے. تمہیں پتا چلے گا کہ دنیا کا گوشہ گوشہ، کونا کونا حسین کا نام ملے گا. یہ حسین کی زندگی ہے. حسین کا خون بہا تھا کربلا میں، لیکن آج وہ خون دوڑ رہا ہے ہر عزادار کی رگ میں. آج بھی حسین زندہ ہے. قطرے چند گرے تھے حسین کے خون کے، آج وہ قطرے اربوں قطروں میں بدل چکے ہیں. یہ ہے حسین کا فارمولہ. خلود چاہتے ہو، اٹرنل بننا چاہتے ہو، تو اسی دنیا میں تم اٹرنل بنو اور تم شہادت کی راہ اپنا لو. عزیزو، حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو دنیا میں ان سے پہلے کوئی نہیں کر سکا. ہاں شہداء ہوئے ہیں، ہاں وہ لوگ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں راہ حق میں، لیکن میں پوچھتا ہوں وہ کتنے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے ایک نہیں 72 اپنے جیسے لٹائے. میدان کربلا میں 72 حسین تھے. حیرت میں تھا زمانہ علی کا پسر ہے کون. ایک حسین تھوڑی نہ آیا تھا کربلا میں، 72 حسین آئے تھے. عزیزو، آج وہ دن ہے کہ جب ہم حسین کو سلام کرتے ہیں، جب ہم حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں، ذرا سوچئے کہ اس وقت روز عاشور دنیا کے کس کس گوشے میں اور کس کس زبان کو بولنے والے لوگ یا حسین کر رہے ہیں. ایک زبان ہے اور ایک کلمہ ہے. ہاں مختلف لینگویجز ہیں دنیا میں، زبانیں ہیں، مگر حسین ایک ہی طرح سے. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے عزیزو. لیکن حسین نے اس کے لیے قربانیاں بہت دی ہیں. اس پورے عشرہ محرم میں ان قربانیوں کا تذکرہ کرتا چلا آیا آپ کے سامنے. لیکن آج وہ دن ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم حسین کو یاد کریں کہ ان کی اپنی قربانی کس طرح سے پیش کی انہوں نے. ہاں بے شیر کی قربانی کے بعد بھی ایک بار صدا استغاثہ بلند کی تھی. مقاتل میں یہ بات موجود ہے کہ بے شیر کی قربانی دینے کے بعد حسین ایک بار پھر میدان کارزار میں آئے اور زور سے، تاکہ سب سن سکیں، تاکہ روز قیامت کوئی ایک انسان نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو حسین کی صدا استغاثہ نہیں سنی تھی. ارشاد فرماتے ہیں حل من مغیث یغیثنا، ارے کوئی ہے کہ جو ہماری فریاد کو پہنچے. حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. اس صدا سے میں سمجھا کہ حسین کو اپنی مدد کے لیے بھی شاید کوئی نہیں چاہیے تھا. اصل مدد چاہیے تھی کہ کوئی ہو کہ جو حرم رسول، ناموس رسول کی حفاظت کرے. بڑی فکر تھی حسین کو کہ میرے بعد ان سیدانیوں کا کیا ہوگا، میرے بعد ان خواتین کا کیا ہوگا. اب آخری رخصت کو آتے ہیں، اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں، جناب امام زین العابدین کے خیمے میں جاتے ہیں. جناب زینب ساتھ ہیں، بھتیجے کا شانہ ہلاتی ہیں. اے سید سجاد ذرا اٹھو تو دیکھو کون آیا ہے، کون آیا ہے آخری رخصت کو. اب امام حسین علیہ السلام بستر کے پاس کھڑے ہیں. جناب سید سجاد آنکھیں کھولتے ہیں، غش سے تھوڑی دیر کے لیے فاقہ ہوتا ہے. سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو بوڑھا ہے، ایک انسان ہے کہ جو جسم پورا لہو لہان ہے، ایک انسان ہے کہ جس کے چہرے پر خون ملا ہوا ہے. نہیں سمجھ پاتے یہ کون ہے. پوچھتے ہیں کہ اے پپی اماں یہ انسان کون ہے. جواب دیتی ہے بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانا، اپنے والد کو نہیں پہچانا. معلوم ہے آپ کو کیوں نہیں پہچانا تھا؟ ارے اوپر سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک زخم ہی زخم تھے، چہرے پر خون ملا ہوا تھا. اب امام حسین علیہ السلام قریب آتے ہیں. اے بیٹا سید سجاد میں تم سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. مسعودی
ذہبی بھی لکھتا ہے، مختلف مورخین لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین نے اسرار امامت تھے کہ جو منتقل کیے امام سجاد کی طرف، نہیں معلوم کیا بات کہی اپنے بیٹے کے کان میں، مگر اتنا ضرور کہ جو چیزیں بآواز بلند کہی تھیں وہ جناب زینب نے بھی سنی۔ اے سید سجاد، دیکھو میں بقایا امامت کو، وہ چیزیں کہ جو ایک امام کو ورثے میں ملتی ہیں، میں نانی ام سلمہ کے پاس رکھ آیا ہوں۔ دیکھو وہ قرآن کہ جو میرے والد علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا ان کے پاس موجود ہے۔ دیکھو ہمارے گھر کے بقایا، ہماری میراث سب کے سب ان کے پاس ہے، میں حوالے کر آیا ہوں اور یہ کہہ آیا ہوں کہ جب میرا بیٹا سید سجاد واپس لوٹے تو نانی یہ امانتیں اس کے حوالے کر دیجئے گا۔ عزیزو، ایک اور امانت بھیجی تھی اس امام نے، وہ یہ کہ آپ کو یاد رکھا تھا، اے سید سجاد جب قید سے چھوٹ کر واپس مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ آج وہ حسین کا سلام تھا جس کا جواب دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لاکھوں بار بھی ہم زیارت پڑھیں، کروڑوں بار بھی زیارت پڑھیں تو حسین کے اس ایک سلام کا جواب نہیں ہو سکتا۔ ارے وہ وقت کے جو ہنگامی حالات کا وقت تھا، اس وقت آپ کے آقا نے آپ کو یاد کیا۔ اس طرح سے اب رخصت ہوتے ہیں، رخصت ہو کر کے خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور پھر قدموں سے لپٹ گئی۔ کون؟ وہی بچی کہ جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے 3 سالہ بچی تھی حسین کی، اور ایک بات پوچھتی ہے، یا ابتے استسلمت للموت، اے بابا جان کیا آپ موت کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں؟ کیا آپ موت کے لیے تیار ہو گئے؟ امام حسین علیہ السلام زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، اے میری لاڈلی، وہ انسان کیسے موت کے لیے تیار نہ ہو کہ جس کو ہر طرف سے اعداء نے گھیر لیا ہو، جو بے یار و ناصر ہو۔ جب اتنا سنتی ہے بچی سمجھ جاتی ہے کہ بابا آخری بار آیا ہے، اب ایک گزارش کرتی ہے، اے بابا ہم کو پھر مدینے پہنچا دیجئے۔ بس جیسے یہ لفظ سنا حسین نے ایک جملہ کہا، لو تورے کلقتال ناما، اے میری لاڈلی اگر یہ لوگ حسین نامی پرندے کو جانے دیتے تو یہ مدینے نامی آشیانے میں واپس چلا جاتا۔ بچی سمجھ گئی کہ اب بابا مدینے بھی نہ پہنچائے گا، رخصت کر دیا بچی نے۔ حسین میدان کارزار میں آئے اور اب رجس پڑھنی بھی شروع کی، لوگوں سے پوچھنا بھی شروع کیا، یہ بتاؤ یہ امامہ کس کا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا رسول خدا کا ہے۔ یہ بتاؤ یہ ابا کس کی ہے؟ کہا یہ رسول خدا کی ہے۔ بتاؤ یہ گھوڑا کس کا ہے؟ کہا رسول خدا کا ہے۔ اور میں کون ہوں؟ کیا میں نواس رسول نہیں ہوں؟ کہا ہاں ہاں آپ نواس رسول ہیں۔ جب سب کچھ پوچھ لیا تو ایک بار پوچھتے ہیں تو پھر میرے خون کو حلال کیوں سمجھتے ہو؟ ارے کوئی جواب نہیں دے سکا، سب نے منہ پھیر لیا۔ اب امام نے ایک ایک کر کے خطاب کرنا شروع کیا، یا شمس بن ربیعی، یا حجار بن ابجر، یا حسین بن نمیر، کیا تم ہی لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے مجھے خط لکھ کے بلایا تھا؟ سب نے منہ پھیر لیا، مکر گئے اپنی بات سے۔ حسین نے کچھ نہیں کہا اور اب یہ کہا پسر سعد سے، دیکھ پسر سعد میں اکیلا ہوں، دیکھ اپنی طرف سے ایک ایک انسان بھیجتا رہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کے مقابلے میں ایک ہونا چاہیے۔ جنگ شروع ہوئی، پیاسے تھے حسین، بھوکے تھے حسین، صبح سے لے کے شام تک لاشیں اٹھائے تھے حسین نے، صبح سے لے کر شام تک داغ سہے تھے حسین نے اپنے دل پر، لیکن پھر بھی حسین کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا بہادر انسان نہیں دیکھا کہ جتنے لاشیں حسین نے اٹھائے ہوں اور اس کے بعد پھر وہ انسان اس بہادری سے جنگ کرے۔ حسین جنگ کرنے لگے، ایک ایک کر کے لوگوں کو قتل کرنے لگے، واصل جہنم کرنے لگے۔ اب یہاں تک بات آئی، لوگوں کو لگا کہ اگر اس طرح سے انہوں نے جنگ کی تو یہ جنگ اس طرح ختم ہوگی کہ تمام یزیدی قتل ہو جائیں گے۔ جب پسر سعد نے بہت دیر تک یہ منظر دیکھا تو ایک بار ایک آواز دی، ارے سب لوگوں جان لو کہ یہ وہی ہے کہ جس کے باپ نے تمہارے باپوں کو قتل کیا
ہے، آؤ اس کے اوپر مل کر کے ہر طرف سے حملہ کر دو۔ یہ وہ موقع تھا کہ ہر طرف سے تیر چلنے لگے۔ میں یہ سوچتا ہوں کیا یہی زہرا کا لال تھا؟ کیا یہی علی کا بیٹا تھا؟ کیا یہی نبی کا نواسا تھا کہ جس کے اوپر لوگ تیر برسا رہے تھے؟ ہاں، ہر طرف سے حسین تیر پہ تیر کھا رہے تھے، لیکن شجاعت ایسی تھی کہ حسین نے گھوڑے سے وہ ہٹے نہیں، گرے نہیں، اس سے پہلے کہ دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ نہ بتا دیں کہ میں علی کا پسر ہوں۔ ہاں، ہر تیر کا جواب، ہر تلوار کا جواب حسین دیتے رہے، یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین کو دھوکے سے قتل کیا گیا، ایک پتھر مارا گیا کہ جو آیا اور حسین کی پیشانی پہ لگا، نہ تیر تھا نہ تلوار بلکہ پتھر تھا کہ جس سے حسین کی پیشانی زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا۔ حسین نے اس خون کو لے کر چلو میں لیا خون اور آسمان کی طرف پھینکا۔ روایت کی لفظیں ہیں یہ خون بھی واپس نہیں آیا۔ عزیزوں، یہ خون تھا، یہ خون ناحق تھا، کیوں کر واپس آتا؟ یہ بے گناہ انسان کا خون تھا۔ اور اس کے بعد حسین نے جنگ جاری رکھی اور جنگ کرتے کرتے حسین بھی ایک بار علقمہ تک پہنچ گئے۔ روایت صرف جناب ابو الفضل العباس کے بارے میں نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ اپنے گھوڑے کو علقمہ میں ڈال دیا، فرات میں ڈال دیا اور اب ایک چلو پانی اٹھایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی نے اسی طرح چلو بھرا تھا، اب حسین نے چلو بھرا۔ دشمن سمجھا کہ حسین پانی پینے جا رہے ہیں، پسر صاحب نے للکار کے کہا اگر اس شخص نے پانی پی لیا تو یاد رکھنا فوج والوں، تم اسے کبھی زیر نہیں کر سکو گے۔ اتنی دیر میں کسی نے ایک افواہ اڑائی، اے حسین تم پانی پینے جا رہے ہو، ادھر تمہارے خیموں پر حملہ ہو چکا ہے۔ حسین نے پانی کو پھینکا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس اپنے خیموں تک آئے اور اب دیکھا تو یہ افواہ تھی۔ حال دشمن نے یہاں بھی حسین کو دھوکہ دیا تھا، پھر پلٹے، پھر جنگ کرنی شروع کی۔ مگر عزیزوں، اب اس بار وہ موقع آیا کہ خون بدن سے اتنا بہا کہ حسین ڈگمگانے لگے گھوڑے پر۔ روایت کی لفظیں ہیں کہ ایک بار بائیں رخسار پر زمین پر آئے اور جیسے ہی زمین پر آنا تھا، اب میں مصائب نہیں پڑھتا، اب میں زیارت نائیہ پڑھتا ہوں کہ زمین پر آنے کے بعد کیا ہوا کربلا میں، کون سی زیارت ہے؟ یہ اس 12ویں امام کی زیارت ہے کہ جو اس نے اپنے جد حسین کو خطاب کر کے پڑھی تھی۔ بڑی ہی طولانی زیارت ہے، چند کلمے اس زیارت کے پڑھتا ہوں۔ وَأَسْرَى فَرَسُكَ شَارِدًا، ارے آپ کا گھوڑا ہے میرے جد حسین، جب آپ گھوڑے سے گر گئے تو آپ کا گھوڑا حیران و پریشان سرگردان دوڑا۔ کس طرف دوڑا؟ ارے خیام کی طرف دوڑا۔ الہ خیام کا آنے لگا آپ کے خیام کی طرف، قاصدہ محمحمن باکیا، وہ ہنہنا بھی رہا تھا، وہ رو بھی رہا تھا، اور یہاں تک فلما رأینا النساء جوادک مخزیا، دوڑتا ہوا گھوڑا آیا خیموں کی طرف جب آنے لگا، خیموں کے در سے خواتین نے دیکھا کہ آپ کی زین اس پر ڈھلکی ہوئی ہے، گھوڑا سر کو جھکائے ہوئے تھا، نظر نہ سرجک علیہ ملویہ، خواتین عصمت و طہارت نے دیکھا کہ زین ڈھلکی ہے تو کیا ہوا ان کے لیے، ایک دم سے وہ بے ساختہ خیموں سے نکل پڑی۔ کس طرح سے نکلی عزیزو؟ روایت کہہ رہی ہے برزنا من الخدور، خیمے سے بے ساختہ نکل پڑی۔ ناشرات الشعور، یہ وہ موقع تھا کہ جب چادر بھی چھینی جا چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ توبہ توبہ، میں کیسے بیان کروں، یہ کیسے کہوں کہ زینب کھلے سر تھی، ناشرات الشعور، لاتمات الخدود، وہ خواتین اپنے
چہرے پر تماچے مار رہی تھی. صافرات الوجوہ، یہ پہلا موقع تھا کہ جب ان کے چہرے ظاہر ہوئے تھے. بالعویل داعیات، وہ پکار رہی تھی مدد کے لیے مگر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. بعد العز مذللات، یہ وہ عزت پانے کے بعد اس وقت ذلیل ہو چکی تھی. کل عباس نے انہیں ناقے پر احترام سے بٹھایا تھا، آج ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی، نہیں معلوم کدھر جانا تھا. ہاں آپ کے جنازے کی طرف، آپ کے بدن مبارک کی طرف وہ عورتیں بڑھ رہی تھیں، لیکن انہوں نے بڑھتے بڑھتے کیا دیکھا؟ الی مسرع کا مبادرات، جب مقتل تک پہنچی تو انہوں نے کیا دیکھا؟ والشمر جالس علی صدرک، شمر آپ کے سینے پر بیٹھا تھا اور کیا کر رہا تھا؟ مولع سیفک علی نہر، سیفہ علی نہر کا، ارے اس نے اپنا خنجر آپ کی گردن پہ رکھ دیا تھا. قابض علی شیبت کا، وہ آپ کی داڑھی کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے تھا. ذابح لقابح مہندے، ارے وہ خنجر چلا رہا تھا. قد سکنت حواسک، یہ وہ موقع تھا جب آپ کی سانسیں مدم پڑنے لگی تھی. خفیت انفاسک، جب آپ کا جسم مبارک سکڑتا تھا اور پھیلتا تھا. مگر تھوڑی دیر بعد، اب یہاں پہ امام زمانہ پوری بات نہیں کہہ پاتے، آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ کا سر مبارک نیزے پہ بلند تھا. امام زین العابدین نے اپنی پھپھی سے کہا، اے پھپھی اماں، ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، دیکھوں تو کیا قیامت آ گئی. جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا، دیکھا کہ نیزے پر سر حسین بلند ہے. پہلی زیارت امام زین العابدین نے پڑھنی شروع کی. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. صبح عاشور ذرا سن اذان اکبر ہے. صبح عاشور ذرا سن اذان اکبر ہے. لیلا کے پھول کی شکل رسول کی اذان آخر ہے. صبح عاشور ذرا سن اذان اکبر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. حسین سن کر تکبیر کی صدا کو، بے جنگ تم نے اکبر جیتا ہے کربلا کو. لہجہ یہ مصطفیٰ کا اب گونجتا رہے گا جو تیرے لب پر ہے. صبح عاشور ذرا سن اذان اکبر ہے. اللہ اکبر. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. سر پر کفن سجائے
نزدیک ہے شہادت، یہ صبح محشر ہے، صبح عاشور ذرا سن اذان اکبر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا ولی اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ، کیا عزم و حوصلہ ہے انصار شاہدی کا، ہے اس طرف جفائیں سجدائی ادھر یقین کا، تیروں کا ابر برسا جاری ہے پھر بھی سجدہ عجیب منظر ہے، صبح عاشور ذرا سن اذان اکبر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، جھولے میں سونے والا بیدار ہو چکا ہے، نصرت کو شاہدی کی تیار ہو چکا ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا بے دیر جنگ کرنا، یہ حکم مادر ہے، صبح عاشور ذرا سن اذان اکبر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، زینب بھی لاڈلوں کو اپنے سے جا رہی ہے، ابن حسن کو پروا دولہا بنا رہی ہے، نادے علی ہے لب پر سر پر دعا کی چادر، یہ شہ کا لشکر ہے، صبح عاشور ذرا سن اذان اکبر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، پیاسوں کو اپنی جانیں دریا بلا رہا ہے، لیکن ہر ایک پیاسا مقتل کو جا رہا ہے، نہ خوف ہے نہ ڈر ہے، ہر ایک کو یہ خبر ہے، یہ راہ کوثر ہے، صبح عاشور ذرا سن اذان اکبر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، ریحان کے قلم سے عرفان تیرا لہجہ، آہوں میں ڈھل کے ابھرے ٹوٹے ناب یہ رشتہ، اس پر دعائے زہرا ہر دم کیے ہے سایہ، یہ ایسا شاعر ہے، صبح عاشور ذرا سن اذان اکبر
اللہ اکبر اللہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ بڑھ جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ میت علی اصغر کی ہاتھوں شبیر کا نذرانہ اللہ تیرے آگے ہے شبیر کا نذرانہ شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ بڑھ جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ کچھ اس طرح لاشائی ایک رات کے چاہے کی کچھ اس طرح لاشائی ایک رات کے چاہے کی افسوس کے مادر نے بیٹے کو نہ پہچانا افسوس کے مادر نے بیٹے کو نہ پہچانا شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ بڑھ جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ سوچو تو مسلمانوں یہ بات کوئی کم ہے سوچو تو مسلمانوں یہ بات کوئی کم ہے احمد کی نوازی کا دربار میں آ جانا احمد کی نوازی کا دربار میں آ جانا شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ بڑھ جانا تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکرانہ ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا آ کر ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا آ کر معصوم کا ہنس دینا اور موت کا گھبرانا معصوم کا ہنس دینا اور موت کا گھبرانا
شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا، اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، حیدر کی شجاعت کا انداز نظر آیا، حیدر کی شجاعت کا انداز نظر آیا، وہ شام غریباں میں زینب کا نہ گھبرانا، وہ شام غریباں میں زینب کا نہ گھبرانا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا، اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، مولا کی وصیت تھی عباس دلاور کو، مولا کی وصیت تھی عباس دلاور کو، تلوار نہیں کہتی آقا کا کہا مانا، تلوار نہیں کھینچی آقا کا کہا مانا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا، اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، ناصر کا یہ دعویٰ ہے بنتا ہے حسین ایسے، ناصر کا یہ دعویٰ ہے بنتا ہے حسین ایسے، سانچے میں امامت کے قرآن کا ڈھل آنا، سانچے میں امامت کے قرآن کا ڈھل آنا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا، اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، ناصر کا یہ دعویٰ ہے بنتا ہے حسین ایسے، ناصر کا یہ دعویٰ ہے بنتا ہے حسین ایسے، سانچے میں امامت کے قرآن کا ڈھل آنا، سانچے میں امامت کے قرآن کا ڈھل آنا، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا، اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا، اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، أزور سيدي ومولاي
ومعتمدي ورجاي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي. الإمام الحسين عليه السلام زيارة مني ونيابة عن والدي وعن والد والدي وعن إخواني وأخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، قربة طاعة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجار عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد
ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم أهل البيت وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله وإلى رسوله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثأركم مع إمام مهدي ظاهر ناطق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض
اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلاة ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن يوم قتل الإمام الحسين يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين عليه السلام. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به الأول ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم
اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.